بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مستمرون في درس الذي يتعلق بعلامات الترقيم، ونحن أخذنا من علامات الترقيم النقطة والنقطتان، واليوم سنأخذ الفاصلة. علامة الفاصلة هنا هذه الصغيرة. جيد. طيب، مواضعها بين المعطوف والمعطوف عليه. أين توضع الفاصلة بين المعطوف والمعطوف عليه؟ مثلا تقول جاء محمد ثم علي. الآن جاء محمد هذه جملة، وثم علي هذه جملة أخرى، وهذه الجملة معطوفة على الأولى بثم، يعني حرف من حروف العطف. جيد. فوضعت هنا الفاصلة، وكذلك تستعمل توضع بين الأسماء وانتمائها. اسم شيء وانتماء ذلك الشيء. انتماء بمعنى نسبته. مثلا تقول كلية الآداب. جيد. كلية الآداب. بعد ذلك أنت كلية الآداب لا تعرف ما هي، إلى أين تنتمي هذه الكلية. فإذا قلت جامعة الكويت، الآن عرفنا أن كلية الآداب التي أنت تعنيها أو تذكرها هذه هي التي تنتمي إلى جامعة الكويت. فبين الأسماء وبين انتمائها أيضا توضع علامة الفاصلة. جيد. بعد لفظ المنادى مثلا تقول يا باغي الخير أقبل. يا باغي الخير أقبل. مفهوم؟ فيا باغي الخير هذا منادى، يعني لفظ المنادى. فبعد لفظ المنادى أيضا نضع علامة الفاصلة بين أمثلة الشيء وأنواعه. مثلا تقول يعني تريد يعني أمثلة الشيء وأنواع الشيء. مثلا تقول علوم البلاغة، بعدها وضعنا نقطتين. لماذا؟ لأننا درسنا في الدرس السابق أنك إذا تريد يعني بين الشيء وأنواعه هناك توضع علامة نقطتين، ولكن هنا يعني بين أمثلة الشيء وأنواعه فنضع الفاصلة. مثلا علوم البلاغة ما هي؟ البيان، المعاني، البديع. فبين المعاني وبين البيان هنا وضعت الفاصلة، وبين المعاني وبين البديع كذلك وضعت فاصلة. لماذا؟ لأن هذه أمثلة الشيء. ما هو الشيء؟ علوم البلاغة. جيد. وكذلك توضع بعد أحرف الجواب مثلا نعم، بلى، لا، أجل، كلا إذا لاحقها كلام. كلا إذا كانت لوحدها فتوضع في الأخير هناك نقطة، ولكن إذا ما كانت يعني يعني لوحدها وإنما كان يلحقها كلام فهناك توضع الفاصلة. مفهوم؟ مثلا لا لم أقرأ الصحيفة. إذا قال لك أحد هل قرأت الصحيفة؟ الصحيفة معناها الجريدة، فتقول لا لم أقرأ الصحيفة. لا فاصلة لم أقرأ الصحيفة. جيد. بعدها الفاصلة المنقوطة. الفاصلة المنقوطة متى توضع؟ بين العبارات التي تتصل برابط السببية. العبارات التي تتصل يعني ترتبط بعضها ببعض، ولكن هذا الارتباط يكون بأدوات الربط السببية. مفهوم؟ لأننا هناك بعض الأدوات قرأناها التي تأتي للسببية كذلك. فهناك توضع هذه العلامة الفاصلة المنقوطة، يعني فاصلة تحتها نقطة. هذا معنى الفاصلة المنقوطة. لم ينجح علي. لم ينجح علي. طيب، بعد ذلك جاء لام. هذا اللام يعني لام السببي. ما سبب عدم نجاح علي؟
فالسبب أنه لم يذاكر، لأنه لم يذاكر. فهنا أيضا بين السبب يعني بين العبارات التي ترتبط بسبب الربط، فعفوا برابط السبب سببية، هنالك أيضا نضع العلامة الفاصلة المنقوطة. مفهوم؟ أما علامة الاستفهام فهي معروفة في نهاية الجمل الاستفهامية. أي جملة يعني تدل على السؤال فهناك نضع في الأخير علامة السؤال أو الاستفهام. هل اشتريت سيارة؟ مفهوم؟ وعلامة التعجب بعد الكلام المتضمن انفعالا. جيد. الكلام الذي يعني فيه يؤدي معنى الانفعالية أو يؤدي معنى التأثر بالشيء. مثلا تقول ما أشنع الحادث، كم هو شنيع هذا الحادث. مفهوم؟ فهنا ما أشنع الحادث، هذا هنا كأنك تأثرت بهذا الحادث، وتؤدي هذا المعنى معنى الانفعالية. هنا في الأخير توضع علامة التعجب. وكذلك توضع علامة التعجب بعد الاستفهام غير الحقيقي، بعد الاستفهام غير الحقيقي الذي نحن نسميه استفهام إنكاري. هل يتغاضى عن آلام المسلمين؟ هل يتغاضى أي نغمض أعيننا عن آلام المسلمين، ما يمر بالمسلمين في الشام والعراق وفي أفغانستان وفي بلاد أخرى؟ فهل يتغاضى عن آلام المسلمين؟ فكأنه ما ينبغي أن نغمض أعيننا عن هذه الآلام. لذلك هذا هو ليس استفهام حقيقي، وإنما هو استفهام إنكاري. فهمتم؟ بارك الله فيكم. الشرطة بين ركني الجملة إذا طال الفصل بينها. إذا كان الجملة طويلة يعني لها جزء واحد في البداية وجزء آخر في الأخير وطال بينهما الفصل، فهناك توضع الشرطة، وهذه علامة الشرطة مكتوبة هنا هكذا، هذه تسمى الشرطة. مثلا تقول الكتاب الغني بالمعلومات الموثقة المكتوب بلغة علمية سليمة وبأسلوب واضح، احرص على شرائه. فأجزاء الجملة الكتاب، جيد، احرص على شرائه، هذا كان المطلوب، يعني احرص على شراء الكتاب، ولكن جاء في الوسط طال الفصل بين الجملة. الكتاب الغني بالمعلومات الموثقة، يعني الكتاب الذي فيه معلومات موثقة يعني مؤكدة، ليست أن أخبار كاذبة، وإنما أخبار محققة، فيه معلومات محققة. والكتاب الذي هو مكتوب بلغة علمية سليمة، اللغة الدارجية ليست مستعملة فيها، واللغة العامية ليست مستعملة فيها، وإنما هو مكتوب بلغة علمية وسليمة. وكذلك ذلك الكتاب مكتوب بأسلوب واضح، فهذا الكتاب احرص على شرائه. هنا لذلك وضعنا الشرطة في الأخير، يعني بين ركني الجملة وضعنا، لأنه طال الفصل بينهما، بين الجملة أو بين ركني الجملة. مفهوم؟ وكذلك تستعمل هذه النقطة الشرطة بعد التقسيم العددي والأبجدي. مفهوم؟ مثلا ترقم، تقول 1 2 3 4، ولكن ليس أولا ثانيا ثالثا كما قلنا، لأن بعد أولا ثانيا ثالثا بهذه الطريقة إذا كان فهناك نضع نقطتين، ولكن إذا كان بهذه الطريقة تقسيم كان عددي 1 ثم نضع شرطة، ثم ثاني تحت في السطر الثاني طبعا، فهناك نضع شرطة، وكذلك الثالث. أو تقول بطريق يعني أبجدي، تقول همزة باء جيم، فبعد الهمزة كذلك، بعد الباء كذلك، بعد الجيم كذلك. أو تقول ألف وباء وتاء، بهذه الطريقة أيضا الناس يعني يقسمون الفقرات أو يعني تقسيمات النص. مفهوم؟ ألف باء تاء بهذه الطريقة أيضا. جيد. وثالثا بمعنى إلى بين الأرقام والتواريخ. مفهوم؟
بين الأرقام مثلا فوق هذا رقم صفحة 120 تقول مثلا من 120 إلى 144. مفهوم؟ من 120 إلى صفحة 144. هذا في الأرقام. مفهوم؟ فهذه الشرطة تدل بمعنى إلى. وكذلك بين التواريخ مثلا تقول 1400، يعني من 1409 إلى 1422. جيد. فهنا أيضا بين الأرقام وبين التواريخ هنا يأتي بمعنى إلى. إلى هنا هذا يكفي، ثم إن شاء الله نأخذ بعدها بقي واحد هنا للنيابة عن القول وأسماء المتكلمين في الحوار. جيد. مثلا أنت ذكرت مرة اسم أحد، الآن لا تريد إعادة ذلك الاسم مرارا في سطور مختلفة يعني متفرقة، ففي ذلك الوقت أيضا تضع الشرطة. مثلا قال علي لزميله ما اسمك؟ قال علي لزميله ما اسمك؟ الآن ذلك الزميل يرد عليه يقول له محمد بن سعيد، فيعرف أن علي سائل والمجيب هو محمد بن سعيد، فهنا المكتوب منه هذا الاسم. مفهوم؟ فلذلك لم يذكر اسمه هنا. جی بھائی، یہ فاصلہ ہے جس کو ہم کوما عام طور سے کہتے ہیں، یہ کہاں کہاں عربی میں استعمال ہوتا ہے تو معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے. جیسے کوئی کہے جاء محمد ثم علی، محمد آئے پھر علی آ گئے، تو یہاں محمد آئے یہ جملہ ہے اور اسی کے اوپر معطوف عاطف ہے ثم علی کا. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں اس فاصلے کو رکھنا ضروری ہے. اسی طرح بین الاسماء و انتمائها، اور کہاں رکھیں گے کہ اسماء اور انتماء کے درمیان میں، کہ ایک اسم کو ذکر کیا گیا، پھر اس اسم کی نسبت کہاں ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے، تو اس کو ذکر کیا گیا، تو دونوں کے درمیان میں فاصلہ رکھیں گے. جیسے کوئی کہے کلیت الآداب، یعنی آداب کی یونیورسٹی یا کالج، کلیہ کا معنی کالج یونیورسٹی، الآداب کی جس میں آداب پڑھائے جاتے ہو لغات کے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا. اب یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کون سا والا ہے، تو پھر فرمایا کہ جامعۃ الکویت، یعنی اس کی جو نسبت ہے جو تعلق ہے وہ جامعۃ الکویت سے ہے، کویت کی جامعہ سے ہے، یونیورسٹی سے. تو اب ان دونوں کے درمیان میں اسم اور انتماء کے درمیان اس کی نسبت کے درمیان میں فاصلے کو رکھیں گے. اسی طرح لفظ منادہ کے بعد بھی آتا ہے، جیسے کوئی کہے یا باغی الخیر، اے خیر کو تلاش کرنے والے، اقبل، آگے بڑھ. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر بھی منادہ کے بعد یہ فاصلہ آ جاتا ہے. بین امثلۃ الشیء و انواعہ، ایک چیز کی مثالوں کے درمیان اور ان کی اقسام کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے، یہ استعمال ہو جاتا ہے فاصلہ. جیسے کوئی کہے علوم البلاغت ہے، بلاغت کی جو علوم ہے وہ 3 ہے، کون کون سے؟ البیان والمعانی والبدیع. ٹھیک ہے، تو ان تینوں کے درمیان میں بیچ میں فاصلے کو رکھا گیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو ہے ایک ہی چیز کی اقسام یا اس کی انواع ہے. اسی طرح حرف جواب، جو حروف جواب ہے ان کے بعد بھی آتا ہے فاصلہ. جیسے کوئی کہے نعم، کوئی کہے بلا، کوئی کہے لا، کوئی کہے اجل. اجل کا معنی بھی ٹھیک، بالکل صحیح، ایسا ہی ہے. کلا، یہ کلا اس وقت کی جب اس کے ساتھ کلام آیا ہو. جیسے کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ حل قرأت الصحیفہ، کیا آپ نے اخبار پڑھا، تو آپ کہیں لا لم اقرأ الصحیفہ، نہیں میں نے صحیفہ نہیں پڑھا، میں نے اخبار نہیں پڑھا. ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد ہے الفاصلہ المنقوطہ. یہ کہاں استعمال ہوتا ہے تو اس کی ایک جگہ ہے بین العبارات التي تتصل برابط السببیہ، ان عبارات کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے کہ جو آپس میں جڑے ہوئے ہو رابط سببیہ کے ذریعے سے. رابط سببیہ جیسے ہم نے کہا کہ وہ روابط کے جو سبب پر دلالت کرتے ہیں، پچھلے اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کو. جیسے کوئی کہے لم ینجح علی، علی کامیاب نہیں ہوئے، سبب کیا تھا؟ لام سبب کے لیے آیا. یہ ادوات روابط میں سے ہے، اور رابط جو سببیت کا معنی دیتا ہے،
لأنه لم يذاکر، اس لیے نہیں کامیاب ہوئے کہ وہ اس نے دہرائی نہیں کی تھی، سبق کو دہراتے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان عبارات کے درمیان میں بھی رکھا جاتا ہے کہ جن میں آپس میں جوڑ سببیت والے رابط سے ہو۔ اسی طرح جو سوال علامت استفہام ہے تو یہ کہاں لگایا جاتا ہے؟ فی نہایت الجمل استفہامی، یا استفہامی جملوں کے آخر میں۔ حل اشتریت سیارۃ، کہ آپ نے گاڑی خرید لی، تو اس کے آخر میں لگا لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے علامت تعجب، تو علامت تعجب کی دو جگہ ہیں، اس کلام کے بعد کہ جس میں انفعال ہو، جو انفعال کو شامل ہو، انفعال سے مراد تأثر لینے کو شامل ہو کہ آدمی متاثر ہو گیا ہو، جیسے کوئی کہے ما اشنع الحادث، کتنا برا یہ حادثہ ہوا، کتنا سخت قسم کا، عجیب قسم کا یہ حادثہ تھا، یا کو اسی طرح سے وہاں پر آخر میں پھر علامت التعجب لگایا جاتا ہے۔ اور یا پھر استفہام غیر حقیقی کے آخر میں بھی لگا لیا جاتا ہے کہ حل یتغاضی عن آلام المسلمین، کیا آنکھوں کو بند کیا جا سکتا ہے مسلمانوں کے آلام اور ان کی مشکلات سے؟ تو گویا نہیں بند کیا جا سکتا، اس وجہ سے اس کو استفہام غیر حقیقی، جس کو استفہام انکاری کہتے ہیں، تو وہاں پر بھی لگا لیا جاتا ہے اس علامت تعجب۔ اس کے بعد ہے شرطہ، یہ شرطہ کہاں کہاں آتا ہے؟ تو فرمایا بین رکنی الجملہ، جملے کے دونوں رکنوں کے درمیان میں، اذا طال الفصل بینہا، کہ جب فصل جدائی دونوں میں زیادہ ہو جائے۔ جملے کا ایک شرط پہلا، ایک سر پہلے والا جز ہے اور دوسرا رکن ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آخر والا ہے۔ اب دونوں کے درمیان میں لمبی بات ہو گئی، تو اس وجہ سے ان دونوں کا آپس میں جوڑنے کے لیے، یعنی ان کے درمیان میں بھی یہ شرطہ لگا لیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی کہے الکتاب الغنی بالمعلومات الموثقہ، وہ کتاب کہ جو غنی ہے، یعنی اس میں سب کچھ موجود ہے، معلومات موثقہ، مضبوط قسم کی معلومات اس میں، اور المکتوب بلغت سلیمہ، اور وہ کتاب کی جو علمی زبان کے ساتھ لکھی گئی ہو، سلیمتن کی جو صحیح اور سالم زبان ہو، جو یعنی اس میں فصیح زبان ہو، وہ بھی اسلوب واضح، غلطیوں سے پاک، وہ بھی اسلوب واضح، اور ایک واضح انداز سے وہ لکھی گئی ہے۔ احرص علی شرائہ، اس کتاب کے خریدنے پر آپ حرص کرو، کوشش کرو کہ اس کو خرید لو۔ تو اب الکتاب یہ تھا کتاب، اور پھر آخر میں احرص علی شرائہ، اس کو خریدنے کی کوشش کرو۔ تو یہ جملہ جو ہے، دو جملے کے دو اطراف ہیں، ان میں بہت فاصلہ بیچ میں آ گیا کہ پہلے اس کی تعریف بھی کر دی، پوری اس کی تفصیلات بتائی گئی، تو اس وجہ سے یہاں بھی یہ شرطہ رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح تقسیم عددی کے بعد بھی اور ابجدی کے بعد بھی، ایک تو وہ تھا کہ اولا ثانیا ثالثا ہم کہے، یا الاول والثانی والثالث، اس کے بعد تو دو نقطے لگا لیں گے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو 1 2 3 میں لکھ لے، 1 2 3 4، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر اس کے بعد پھر شرطہ لگا لیا جاتا ہے۔ یا اسی طرح ابجدی ترتیب سے کوئی لکھنا چاہے کہ اس کی اتنے اقسام ہیں، اب کون کون سے ہیں؟ الف، با، جیم، دال، ہا، واو، زا، اس طرح سے وہ لکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس انداز سے اگر لکھنا چاہتے ہیں تب بھی اس کے بعد پھر شرطہ لگا لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر بالکل جو حروف ہجا ہے اسی میں لکھنا چاہتا ہے ترتیب وار کسی چیز کو، کہ الف، با، تا، سا، جیم، اس طرح سے، تو اس کی بھی گنجائش ہے، اور اس کے بعد بھی شرطہ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ کبھی کبھار یہ شرطہ جو ہے الا کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہ ارقام اور تواریخ میں، جیسے کوئی کہے کہ صفحہ نمبر 120 سے 144 تک، ٹھیک ہے، تو یہ تک کے لیے جو لفظ استعمال ہوا، جو چیز استعمال ہوا، یہ حروف ہے، تو یہ جو ہے علامات ہے، حروف نہیں ہے، اس کو بولا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا، تو اس وجہ سے اس کو علامہ کہتے ہیں۔ یہاں پر شرطے کا علامہ بیچ میں رکھا گیا۔ اسی طرح 1409 سے لے کر 1422 تک یہاں بھی یعنی الا کے معنی میں استعمال ہوا ہے 2 تاریخوں میں۔ کسی جگہ میں یعنی حوار میں کسی کا قول یا متکلمین کے اسماء، اس میں بھی یہ لکھا جاتا ہے یہ شرطہ، جیسے کوئی کہے قال علی لزمیلہ، علی نے اپنے زمیل ساتھی سے کہا مسمکا، کہ آپ کا نام کیا ہے، تو اب وہ ساری بات کو حذف کر کے صرف اتنا لکھ لیا کہ شرطہ لگایا، پھر لکھ لیا محمد بن سعید، گویا پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا جواب تھا، یعنی زمیل کا اس کا، تو اس کو ذکر نہیں کیا، متکلم کا نام نہیں لکھا گیا بلکہ حوار میں، بلکہ صرف اس کی بات کو ذکر کیا گیا کہ محمد ابن سعید میرا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کیا جائے، اللہ پاک آسان فرمائے۔ السلام